خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاکماں کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ عزرا نے سب لوگوں کے سامنے شریعت کی کتاب کھولی اور لوگوں کو برکت دی، اور سب لوگوں نے جواب دیا آمین۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت نہمیہ نبی کی کتاب، اس کا 8واں باب، پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ اور جب 7واں مہینہ ہوا تو بنی اسرائیل اپنے اپنے شہروں میں تھے، اور سب لوگ ایک تن ہو کر اس فراخ جگہ میں جو پانی کے پھاٹک کے آگے ہے جمع ہوئے، اور انہوں نے عزرا فقیہ سے کہا کہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب لائے جس کا اسرائیل کے خداوند نے حکم دیا۔ تب 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو عزرا کاہن آدمیوں اور عورتوں کی جماعت اور سب کے آگے جو سن کر سمجھ سکیں شریعت لایا، اور پانی کے پھاٹک کے آگے کے میدان میں صبح سے لے کر دوپہر تک آدمیوں اور عورتوں اور سب اصحاب فہم کے سامنے اس میں سے پڑھتا رہا، اور سب لوگ شریعت کی کتاب سنتے رہے۔ اور عزرا فقیہ ایک چوبی منبر پر جو اسی کام کے لیے بنایا گیا تھا کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ اس کی دہنی طرف متتیہ اور شامع اور عنایا اور اوریا اور ہلکیہ اور ماسیہ، اور اس کے بائیں طرف فدایا اور میشائل اور ملکیہ اور ہاشم اور حشبدانہ اور زکریہ اور مشلام کھڑے ہوئے۔ اور عزرا نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی کیونکہ وہ سب لوگوں سے اونچا تھا۔ تو جب اس نے اسے کھولا سب لوگ کھڑے ہو گئے، اور عزرا نے خداوند خدائے عظیم کو مبارک کہا، تو تمام لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا آمین آمین، اور اوندھے منہ زمین تک جھک کر انہوں نے خداوند کو سجدہ کیا۔ اور یشوع اور بانی اور شریبیہ اور یامین اور عقوب اور شبتائی اور ہودیہ اور ماسیہ اور کلیتا اور عزرا اور یوزاباد اور حانان اور فلایا اور لاوی لوگوں کو شریعت سمجھاتے تھے، اور لوگ اپنی اپنی جگہوں میں کھڑے تھے، اور انہوں نے خدا کی شریعت کی کتاب میں سے صاف صاف پڑھ کر معنی بتائے، تو انہوں نے عبارت کو سمجھا۔ لیکن نہمیہ اور عزرا فقیہ اور ان لاویوں نے جو لوگوں کو سمجھاتے تھے سب لوگوں سے کہا کہ آج کا دن خداوند تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے، تم غم نہ کرو اور مت رو، کیونکہ سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر رو رہے تھے۔ اور اس نے ان سے کہا جاؤ، عمدہ چیزیں کھاؤ اور شربت پیو، اور جن کے پاس کچھ تیار نہیں انہیں حصے بھیجو، کیونکہ آج کا دن تمہارے خداوند کے لیے مقدس ہے۔ پس غم نہ کرو، کیونکہ خداوند کی خوشی تمہاری قوت ہے۔ اور لاوی سب لوگوں کو چپ کراتے ہوئے کہتے تھے چپ کرو، کیونکہ آج کا دن مقدس ہے، غم مت کرو۔ تب سب لوگ چلے گئے کہ کھائیں اور پئیں اور حصے بھیجیں اور بڑی خوشی سے شادمانی کریں، کیونکہ انہوں نے وہ باتیں جو انہیں سکھائی گئی تھیں سمجھیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خداوند کے قواعد دل کو مسرور کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 19، اس کی 8ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، جان کو بحال کرنے والی ہے۔ خداوند کی شہادت قابل اعتماد ہے، کند ذہن کو بھی دانش بخشنے والی ہے۔ خداوند کے قواعد راست ہیں،
وہ دل کو مسرور کرنے والے ہیں۔ خداوند کا حکم صاف ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرنے والا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہنے والا ہے۔ خداوند کی قضائیں برحق ہیں، سب کی سب راست ہیں۔ وہ سونے سے بلکہ خالص سونے کی کثرت سے بھی زیادہ مرغوب ہیں۔ وہ شہد بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے زیادہ شیریں ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 10واں باب، پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ اس کے بعد خداوند نے 72 اور مقرر کیے اور انہیں 2 کر کے ہر شہر اور گاؤں کو اپنے آگے بھیجا جہاں وہ خود جانے کو تھا۔ اور وہ ان سے کہتا تھا کہ فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ جاؤ، دیکھو میں تمہیں جیسے بروں کو بھیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں۔ نہ بٹوا لے جاؤ، نہ تھیلی، نہ جوتی، اور راہ میں کسی کو سلام نہ کرو۔ اور جس کسی گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کو سلام۔ اگر سلام کا فرزند وہاں ہو تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، ورنہ تم پر لوٹ آئے گا۔ اور اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان کے پاس ہو کھاؤ اور پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو، اور جس کسی شہر میں داخل ہو اور جہاں تمہیں قبول کیا جائے تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو شفا دو، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے۔ لیکن جس کسی شہر میں تم داخل ہو جہاں تمہیں قبول نہ کیا جائے، وہاں کے چوکوں پر جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں پر پڑی ہے تم پر جھاڑ دیتے ہیں، مگر یہ جانو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ سدوم کا حال اس شہر کی نسبت زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔